یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل اے آئی اور ڈیجیٹل ایسٹس کا ہوگا، اور پاکستان obviously اس میدان میں کافی سرگرم بھی ہے اور آگے آگے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جا چکی ہے، آپ کو بتا دیں، اور پاکستان میں ڈیجیٹل ایسٹس کی طرف رجحان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے صارفین کی تعداد کتنی ہو چکی ہے عبداللہ؟ 2026 کے آخر تک 2.80 کروڑ ہو چکی ہے. بس ادھر ہی رک جائے اور اسی پہ بات کرتے ہیں. بلال بن صاحب کے چیئرمین ہیں ورچوئل ایسٹس اتھارٹی. بہت شکریہ بلال. کئی ماہ پہلے جب پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی اور اثاثوں کی ریگولیشن، مائننگ، کاروباری قواعد وغیرہ پر عملی کام شروع ہوا تو ظاہر ہے you have been a part of this process. اب کافی وقت گزر گیا ہے. We would really like to know کہ کیا اچیو کر سکے آپ لوگ اتنے وقت میں؟ جی بالکل. آپ سب سے پہلے یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیجیٹل ایسٹس کی بات جب کرتے ہیں تو یہ صرف کرپٹو کرنسی کی بات نہیں ہم کر رہے. یہ ایک پورا نیا فائنینشیل انفراسٹرکچر ہے جس کو ہم پاکستان میں کھڑا کر رہے ہیں. تو جب ہم نے تقریباً 1 سال پہلے کام شروع کیا تو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ پاکستان کے پاس اس ایمرجنگ انڈسٹری کے لیے کوئی کلیئر ریگولیٹری فریم ورک ہی نہیں تھا. تو ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف ملینز آف پاکستانیز تھے جو آلریڈی اس سپیس میں آپریٹ کر رہے تھے لیکن انسٹیٹیوشنز کے پاس کلیئرٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو دنیا میں بھی یہی ہے کہ جی ٹیکنالوجی کو اگنور نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو اگنور کرتے ہیں تو وہ انوویشن کہیں اور چلی جاتی ہے. تو ہم نے 3 چیزیں کی ہیں. ہم ریگولیٹری کلیئرٹی لے آئے ہیں، ہم نے 2 NOCs دے دی ہیں، ہم نے سینڈ باکس کھول دیا ہے، ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ اپنی الائنمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم ریئل اکنامک یوز کیسز پہ کام کر رہے ہیں جن میں کیپٹل مارکٹس کو کس طرح ماڈرنائز کرنا ہے، ریمیٹنسز کو زیادہ ایفیکٹو کس طرح بنانا ہے، ٹوکنائزیشن کے ذریعے نئے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پاکستان میں کس طرح کریٹ کرنی ہے، ہم نے ٹریڈ فائنانس کو امپروو کس طرح کرنا ہے. تو یہ سارے ایلیمنٹس اس ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر آ رہے ہیں. دس از دا نیو اکانومی جس کی طرف جا رہی ہیں. اچھا، ڈیفینیٹلی آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ دس از آر فیوچر. مطلب obviously ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چینج کرنی ہوں گی. اب موجودہ سسٹم میں تو شاید یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوگا. بلال یہ بتائیں کہ ایک نیا ایکو سسٹم تو بنانا پڑے گا، خاص طور پر اگر ہم اس ساری چیزوں کو لیگل کور بھی دینا ایک چاہیں تو آپ بتائیں کہ عدالتیں اور ان کی ٹریننگ وغیرہ، مطلب یہ سب کچھ بھی بدلنا ہوگا. کیا اس پر کچھ کام ہو رہا ہے؟ کویشچن ہے جی. دیکھیں، ہر دور کی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئے لیگل کویشچنز آئے. جب انٹرنیٹ آیا تو دنیا نے نئے لاز اور نئے فریم ورکس ڈیولپ کیے. جب ای کامرس آیا تو ڈیجیٹل کانٹریکٹس اور کنزیومر پروٹیکشن کے نئے کانسیپٹس آئے. اب اسی طرح بلاک چین اور ڈیجیٹل ایسٹس کے ساتھ بھی کچھ یہی سوال ہے کہ اونرشپ کیا ہے ڈیجیٹل ایسٹس کا، لیگل سٹیٹس کیا ہے، اسمارٹ کانٹریکٹس کس طرح بنتے ہیں، کراس بارڈر ٹرانزیکشنز کس طرح ہونی ہے. یہ صرف ٹیکنالوجی کا سوال نہیں ہے، یہ ایک لیگل، ریگولیٹری اور انسٹیٹیوشن کا سوال ہے. اس لیے جب بھی نئے ریگولیشنز بنتے ہیں تو نئے ایکو سسٹم بننے ہیں، نئے اس میں لا انفورسمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں ریگولیٹرز کی طرف سے ٹریننگ ہے، جوڈیشری کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے. یونیورسٹیز میں یہ نئے کورسز کروانے پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں، اور لائرز کی نیکسٹ جنریشنز کو پریپیئر کرنا ہے. کیونکہ اگر ٹیکنالوجی 2026 کی ہے اور ہم لیگل فریم ورک 1990 کا استعمال کر رہے ہیں تو نئے دور کی ٹیکنالوجی کے ساتھ تو نئے ٹولز چاہیے، آپ کو نئے سکلز چاہیے اور نئی سوچ چاہیے. یو ایکسپلین دیٹ بلال. اب یہ بتائیے گا، پوٹینشیل کی بڑی بات ہوتی ہے، بہت زیادہ ہے، کیا نمبرز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے یہ پوٹینشیل ہمارا؟ تو ایکچولی بہت انٹرسٹنگ سٹوری بتاتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے آپ ایک چیز ہے، ہماری جو ڈیموگرافکس ہیں، پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن ہی یوتھ ہے. یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ہمارا ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے. یہ دنیا کے بہت سے، کیونکہ ابھی جو ممالک ہیں وہاں پہ ایجنگ پاپولیشن ہے، ان کا یہی چیلنج ہے. پاکستان کے پاس ایک ینگ ورک فورس ہے جو ڈیجیٹلی نیٹو ہے، جو ڈیجیٹل اکانومی کرنا چاہتی ہے. آپ آئی ٹی سیکٹر میں دیکھ لیں کہ پاکستان کے فری لانسرز، ڈیولپرز، ٹیکنالوجی پروفیشنلز نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی بھی ہم اپنی پوٹینشیل پہ پوری طرح ریچ نہیں کیے. ابھی ہم زیادہ تر سروسز بیسڈ کام کر رہے ہیں. اگلے سٹیپ میں نا ہمیں انٹلیکچوئل پراپرٹی بیسڈ کام کرنا ہے. یہ اے آئی اکانومی میں ہمیں اپنے پروڈکٹس کریٹ کرنے ہیں، اپنی کمپنیز بلڈ کرنی ہے. اے آئی، بلاک چین
रोबोटिक्स, ड्रोन्स और ये सारी एडवांस जो टेक्नोलॉजीज है, इनमें हमने वैल्यू क्रिएट करनी है। डिजिटल इकोनॉमी की खास बात ही यही है कि जी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की तरह आपको बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक टैलेंटेड पाकिस्तानी के पास लैपटॉप, इंटरनेट हो, उसके पास ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस है, वो यहाँ से बैठ के जो बिल्ड करे, जिसकी वजह से हुकूमत को एजुकेशन, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी क्लैरिटी की जरूरत है कि किसी पाकिस्तानी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मुल्क छोड़ के ना जाना पड़े। ऐसा ही है, और ऑब्वियसली दुनिया में भी देखें तो एक मौजूदा इकोनॉमी की शक्ल जो है वो काफी बदल चुकी है। बिलाल, थैंक यू बिलाल फॉर बीइंग विद अस।